اب امت کے جلیل القدر محدثین، مفسرین اور علماء کا عقیدہ نورانیت مصطفیٰ پہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن تفسیر کبیر میں آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہیں اور حسی اور معنوی نور ہیں۔ امام ابن حجر مکی کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہیں۔ علامہ عبد الغنی نابلسی کا عقیدہ ہے حضور نور ہیں۔ امام غزالی دقائق الاخبار میں لکھتے ہیں کہ حضور نور ہیں۔ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور نور ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں حضور نور ہیں۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں حضور نور ہیں۔ سید المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور نور ہیں۔ محدث کبیر عاشق رسول حضرت قاضی یاز لکھتے ہیں حضور نور ہیں۔ علامہ خفاجی شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں حضور نور ہیں۔ علامہ حلوی سیرت حلویہ میں، علامہ سخاوی القصائد الحسنہ میں، علامہ سلیمان جزولی دلائل الخیرات میں، دیوبندی علماء کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی المنہد میں اپنے مریدوں کو دلائل الخیرات شریف، درود شریف کے فضائل پہ مبنی کتاب ہے، اپنے مریدوں کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جس میں نورانیت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں، مولانا روم اپنی مسنوی میں، علامہ یوسف نبہانی جواہر البحار میں، رومی کشمیر عارف باللہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سیف الملوک میں، اور کئی جلیل القدر علماء کرام محدثین مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نور ہیں اور حسی اور معنوی نور ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کسی عالم نے لکھا ہی نہیں ہے، تو میں نے تقریباً کئی علماء کے حوالے دیے صرف مثال کے طور پہ۔ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا حضور نور ہیں، حضور نور تھے، حسی اور معنوی نور تھے۔ پھر درود تاج میں یہ لفظ ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا۔ شمس الضحیٰ، شمس الضحیٰ کا مطلب ہے، ضحیٰ کہتے ہیں آفتاب جب خوب روشن ہو جائے، یعنی چاشت کا وقت، جب سورج خوب روشن ہو جائے اسے ضحیٰ چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو شمس الضحیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت، یعنی جب خوب روشنی پھیل جائے، آپ روشنیوں کی بھی روشنی، میرے اور آپ کے کریم آقا روشنیوں کی بھی آپ روشنی ہیں۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضور دعا فرمایا کرتے، اے اللہ میرے دل کو نور کر دے، میری جان کو نور کر دے، میری آنکھ کو نور کر دے، میرے کان کو نور کر دے، میرے گوشت پوشت خون میری ہڈیوں کو نور کر دے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر عضو کو یا اللہ نور کر دے۔ یہ حضور بخاری مسلم کی روایت دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور علامہ عینی جو بخاری شریف کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں، اور دیگر محدثین نے لکھا کہ حضور کی ہر دعا جو ہے وہ اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ لہٰذا اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور نور تھے، کیونکہ حضور دعا مانگا کرتے تھے نورانیت کی، اور اللہ اپنے محبوب کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور نور تھے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کا سوال ہے کہ اگر حضور نور تھے تو دعا کیوں مانگا کرتے تھے؟ یہ اعتراض کچھ لوگوں نے کیا۔ حضور دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے نور کر دے، میرے ہر عضو کو نور کر دے، تو اگر نور تھے تو نور کی بھی دعا کیوں مانگا کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، ان بدبختوں ظالموں کو پتہ نہیں کہ دعا ہمیشہ عدم شے پر ہی نہیں مانگی جاتی،
مثلا کوئی شے نہیں ہے تو بندہ صرف اسی وقت دعا نہیں مانگتا، بلکہ جب شے موجود ہوتی ہے تو بندہ اس کی برکت کے لیے بھی دعا مانگا کرتا ہے۔ تو حضور جو نور کی دعا مانگا کرتے تھے، حضور نور تھے لیکن حضور اس نور کے اندر برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ اس نور کے اندر اور اضافہ فرما، اپنے فضل کے اندر اس نور کے اندر جو ہے اور برکت عطا فرما۔ پھر درود تاج کے اندر ایک لفظ ہے بدر الدجا۔ بدر کا معنی چاند، بدر الدجا، آپ ظلمات اور تاریکیوں کو، اندھیروں کو ہٹانے والے ہیں، مٹانے والے ہیں، 14ویں رات کے چاند ہیں، آپ نے ظاہری اور باطنی تمام ظلمتوں اور اندھیروں اور تاریکیوں کو مٹا دیا۔ اب یہ دیکھ کتنے مبارک لفظ ہیں حضور کے لیے۔ ہم درود تاج میں پڑھتے ہیں حضور بدر الدجا ہیں، اس الفاظ کو شرکیہ کہنا یہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ تو الفاظ محبت مصطفیٰ کے اوپر مبنی ہے، ادب مصطفیٰ کے اوپر مبنی ہے۔ حضور بدر الدجا ہیں یعنی تاریکیوں کو، اندھیروں کو مٹانے والے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے حضور جب خوش ہوتے اور جب آپ تبسم فرماتے، خوش ہوتے تو فرح کے، خوشی کے اثار حضور کی پیشانی کے خطوط سے چمک رہے ہوتے۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی لکھتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں وصاف نبی حضرت ہند بن ابی حالہ سے کہا، اے ماموں جان، آپ مجھے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ میرے سامنے میرے نانا کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں۔ میرا جی کر رہا ہے، یوں تو حضور کی گود میں بلے پڑے ہیں، حضور کی مشابہت رکھتے تھے، لیکن دل چاہتا ہے میں کبھی دوسرے کی زبان سے اپنے محبوب کے اوصاف کو سنیں۔ تو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کی عظمتوں کو بیان کرے، حسن و جمال کو بیان کرے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ آپ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا اور روشنی دیتا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا دھمکتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند تھا، 14ویں کی رات تھی، 14ویں کی رات کو چاند پورے آفتاب پہ ہوتا ہے، خوب روشنی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور آرام فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے اوپر ایک سرخ رنگ کا دھاری دار ایک لباس گلا پہن رکھا تھا اور حضور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، پھر میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمک دھمک میں زیادہ ہے۔ تو یہ صحابہ کے اقوال دیکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا، میں کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، وہ سوئی مجھے مل نہیں رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں اسی دوران حضور تشریف لائے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو حضور کے چہرے سے ایسی نور اور ایسی روشنی نکلی کہ وہ گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ واجب الاحترام حضور کو درود تاج میں ہم کہتے ہیں شمس الضحیٰ، بدر الدجا، تو میں نے احادیث پڑھ کے سنائی، یہ الفاظ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح درود تاج کے اندر ایک اور لفظ ہے صدر العلا۔ صدر العلا کا معنی ہے بلندیوں کے امام اور پیشوا اور مقتدا، بلندیوں کے، عزتوں کے، اونچائیوں کے پیش اور مقتدا۔ اب ہم حضور کو درود تاج میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ صدر العلا ہیں، آپ اونچائیوں کے امام ہیں، آپ ہر شے کے امام ہیں، ہر بلندی کے، ہر عزت کے۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کو شرک و بدعت کہنا اس سراسر جہالت اور
قرآن و حدیث کے علوم سے ناواقفیت اور حضور کے مقام سے ناواقفیت اور بے ادبی مصطفیٰ ہے۔ اب حضور کیسے صدر العلا ہیں، اس لفظ کی مختصر تشریح سماعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالم ہستہود میں اس دنیا میں آپ امام اور پیشوا اور مقتدا ہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے کریم آقا عالم بالا میں بھی آسمانوں پہ، عرش اولا پہ، آپ ہر جگہ آپ اس ہر مخلوق کے پیشوا، امام اور مقتدا ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، شب معراج جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تو جنتی سواری لائی گئی، فرشتوں کی جماعت آپ کے ہمراہ تھی، آپ کے پروٹوکول کے لیے۔ حضور پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو حضرت یا آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پہ حضور نبی کریم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مرحبا عالم کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ تو حضور صدر العلا ہوئے کہ نہ ہوئے، یعنی حضور ہر جگہ پہ پیشوا، امام اور مقتدا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور پہ پہنچے، جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اسی طرح اسی بیت اللہ شریف کے اوپر تک عالم بالا میں بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو جب حضور بیت المعمور پہ پہنچے تو حکم الہی ہوا، سارے فرشتے بیت المعمور پہ جمع ہو گئے اور اللہ پاک نے حکم دیا، اے میرے پیارے محبوب، آپ بیت المعمور میں تمام فرشتوں کی امامت کروائیں۔ حضور نے تمام فرشتوں کو امامت کروائی۔ تو حضور صدر العلا ہیں، یہاں پہ بھی امام اور پیشوا اور مقتدا ہیں، اور عرش اولا پہ، بیت المعمور پہ بھی، عالم بالا میں بھی حضور صدر العلا ہیں، حضور پیشوا، امام اور مقتدا ہیں۔ اب یہاں پہ ضمناً بات سماعت کریں، حضور کی اپنی امت سے محبت کا عالم دیکھے۔ حضور جب بیت المعمور پہ جب فرشتوں کو جماعت کروا رہے تھے، حضور کے دل میں خیال آیا، یہ بڑا مقام ہے، یہ بڑی افضلیت ہے، کاش میری امت کو بھی اجر ملے، کاش میری امت کو بھی اجر ملے۔ اللہ پاک نے حضور کی خواہش کو دیکھا، سن لیا اور اسے قبول کر لیا۔ فرمایا پیارے، آپ کی یہ خواہش پوری کر دی گئی ہے، آپ کی امت نماز باجماعت پڑھے گی اور نماز جمعہ کے دن جمعہ پہ استقامت کرتے ہوئے، جمعہ کو مستقل طور پہ پابندی کے ساتھ جو نماز جمعہ ادا کرے گی، آپ کی امت کو بھی یہ اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ واجب الاحترام ہر جمعہ مبارک کو استقامت اور پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کو، جو بیت المعمور پہ تمام فرشتے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق تسبیح کرتے ہیں، تو جمعہ پڑھنے والے کو ان کے برابر اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعہ مبارک غریبوں کا حج ہے، غریبوں کا حج ہے، تو جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ہم درود تاج پڑھتے ہیں۔ درود تاج میں ایک لفظ ہے نور الہدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت کے نور ہیں۔ اب اس کو شرکیہ کہنا، بدعتی الفاظ کہنا، یہ تو بے ادبی ہے، جہالت ہے۔ لیکن قرآن سے آپ سنیں، حدیث سے سنیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ نبی تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور ان علوم کی تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے حضور کو سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو حضور پھر نور الہدا، کامل ہدایت کے نور ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امام جلال الدین سیوطی امام جلال الدین سیوطی اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے
تو زمین پر اللہ کی قدرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی اللہ کی قدرت سے اس حال کی اس کی شان کے مطابق اللہ جیسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضور سے ملاقات کرائے گا تو اس ملاقات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے حضور کا دین سیکھا کریں گے. حضور کی احکام شریعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے سیکھا کریں گے. تو حضور نور الہدا ہیں، آپ کامل ہدایت کے نور ہیں. اور قرآن مجید سورہ آل عمران پڑھیں، اللہ سارے نبیوں سارے رسولوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے جب تمہیں نبوت دی ہو، جب تمہیں رسالت دی ہو، جب تمہیں تخت و تاج ملا ہو، این اس وقت جب سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، علم والا، رتبے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے میرا عظیم نبی آ جائے، اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے. تو حضور کامل ہدایت کے نور ہیں. واجب الاحترام پھر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی رجوع کو قبول کیا. پھر آپ درود تاج پڑھتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے کف الورا. کف الورا اس کا مطلب ہے کہ جملہ مخلوق کی آپ جائے پناہ ہیں. حضور جائے پناہ ہیں، پناہ لینے کی آپ جگہ ہیں. واجب الاحترام میرے اور آپ کے کریم آقا صرف دنیا میں نہیں بلکہ میرے اور آپ کے کریم آقا قبر میں بھی اور حشر میں بھی آپ تمام مخلوق کی جائے پناہ ہوگی. اگر کسی کو اللہ کے حکم سے پناہ ملے گی اس وقت تو مخلوق میں سے وہ سایہ رحمت مصطفیٰ ہوگا. واجب الاحترام حدیث شریف کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اور بعد الوصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر مصیبت اور ہر مشکل میں حضور ہی کی ذات تھی جو اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے وہ جائے پناہ تھی. قرآن مجید کی آیت آپ سماعت کیجئے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جس کا مفہوم یہ ہے اے محبوب اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجے. اللہ نے ان سے آپ کی وجہ سے اجتماعی عذاب اٹھا لیا ہے. تو آپ دیکھیں حضور کی وجہ سے ہمیں پناہ مل رہی ہے، ورنہ سابقہ امتوں کو دیکھے شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا تھے، نافرمانیوں کے اندر اجتماعی طور پہ عذاب آتا، صورت مسخ ہو جاتی اور دنیا میں حالات کو برباد ہو جاتے. لیکن حضور کی وجہ سے ہمیں پناہ مل گئی اجتماعی عذاب سے. تو اس لیے ہم درود تاج کے اندر کہتے ہیں کافی الورا کہ حضور ہر مشکل میں ہر مصیبت میں حضور ہی کی ذات جائے پناہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتب کا، جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کو، ان نفوس قدسیہ کو کوئی مشکل پڑ جاتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. حضور بیماروں کے لیے دعا فرماتے، بیمار شفا یاب ہو جاتے. مجنون آتے، دیوانے حضور کے پاس آتے تو دانا ہو جاتے، تندرست ہو جاتے. تنگ دست آتے، مالدار ہو جاتے. تو حضور کی بارگاہ میں غزوات کا مطالعہ کر لیں. مشکل میں غزوات میں ایک حضور ہی کی ذات ہوتی تھی جس کے سایہ رحمت میں صحابہ پناہ لیتے تھے. لہذا کافی ورا کہنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. پھر درود تاج میں ایک لفظ ہے مصباح ظلم. اس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے تاریکیوں کے چراغ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تاریکیوں کو، اندھیروں کو، ظلمتوں کو دور کرنے والی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کی تمام ظلمتیں ختم کر دی، جہالت کے اندھیرے دور کر دیے، غافل دلوں کو ذکر الہی سے منور کر دیا. دارمی شریف کی روایت ہے، مشکاہ شریف میں بھی ہے، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے
تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، یعنی حضور حسی اور معنوی طور پہ آپ نور تھے۔ لہذا درود تاج کے اندر یہ جو لفظ ہے مصباح الظلم، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، حضور کی سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ لہذا ان مبارک الفاظ کو شرکی الفاظ کہنا یا بدعتی الفاظ کہنا، یہ سراسر ان کی دین کے، قرآن کے اور حدیث کے علوم سے لا علمی اور ناواقفیت ہے اور ان کی جہالت ہے۔ درود تاج کے اندر اسی طرح ایک مبارک لفظ ہے جمیل شیم، اس کا ترجمہ یہ ہے ظاہری اور باطنی خوبصورت آداب اور خصائل کے مالک۔ محترم خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی شمائل اور خصائل میں، آداب میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت اور بہتر نہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اے مخدومہ کائنات، ہمیں بتائیے سرکار کے اخلاق کیسے ہیں، حضور کا اخلاق و بہیو کیسا ہے؟ سیدہ مخدومہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، اگر تم حضور کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، حضور کا اخلاق پڑھنا چاہتے ہو، حضور کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، الحمد سے لے کے والناس تک سارا کا سارا قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے۔ حضور کے اخلاق کا کیا کہنا کہ جس کے اخلاق کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اسوہ حسنہ کہا ہو کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین رول ماڈل ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حدیث اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی مبارک اور مسعود تھی، روتے آتے تو ہنس پڑتے تھے، پریشان آپ کے پاس بیٹھتے، آپ کے پاس آتے، آپ کی سنگت میں بیٹھتے تو خوشحال ہو جاتے، زندگی سے مایوس، زندگی سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو واجب الاحترام احادیثیں بڑی بڑی ہیں، لہذا درود تاج کا ہر لفظ جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ درود تاج کے اندر پھر یہ مبارک الفاظ ہیں شفیع الامم، تمام امتوں کی شفاعت اور سفارش کرنے والے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے مختلف الفاظ اور مختلف روایات کے ساتھ، لیکن مسند امام احمد کی روایت میں آپ کا سامنے اس کا خلاصہ اور مفہوم بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لوائے حمد، حمد کا جھنڈا، حضور نے فرمایا یہ قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یاد رکھیے لوائے حمد پتہ کتنا بڑا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے نیچے آدم اور بنی آدم، یعنی آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جس میں انبیاء بھی ہیں، ان کی امتیں بھی ہیں، فرمایا سارے لوگ جو ہیں وہ میرے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے قیامت میں اگر کسی کو سب سے پہلے اذن شفاعت ملے گا، سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، تو وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور شفیع الامم ہیں، تمام امتوں کے شفیع ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ اگر دوسرے لوگوں کی سفارش اور شفاعت کریں گے، لیکن ان سب کی شفاعت اور سفارش کرنا جو ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی شفاعت کرنے کے اوپر موقوف ہے۔ یعنی حضور کو سب سے پہلے اذن شفاعت ملے گا، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور پھر درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اذن شفاعت عطا کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم سماعت فرمائیں، قیامت کے لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، آدم کے پاس جائیں گے، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے آج ہم پریشان ہیں، سب کہیں گے آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، یہاں تک کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضور یہ نہیں فرمائیں گے آگے چلے جاؤ، حضور فرمائیں گے میرے پاس آؤ، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے۔ خواتین و حضرات، امت محمدیہ قیامت میں تمام انبیاء اور تمام رسل کی دعوت اور تبلیغ کی تسبیح کرے گی۔ اللہ پاک پوچھے گا تم تو تھے نہیں،
تمہیں کیسے معلوم کہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے؟ امت محمدیہ عرض کرے گی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں قرآن سے پتا چلا ہے، کیونکہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے دعوت توحید اور دعوت نبوت اور رسالت کا کام کیا ہے۔ تو واجب الاحترام یہ شان ہے غلاموں کی کہ امت محمدیہ سابقہ نبیوں کی دعوت توحید اور دعوت رسالت کی تصدیق کرے گی، تو یہ شان ہے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے درود تاج کے اندر ہم حضور کو کہتے ہیں شفیع الامم، شفیع الامم۔ اسی طرح درود تاج کے اندر یہ مبارک الفاظ ہیں صاحب الجود والکرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و کرم یعنی سخاوت اور عطا کرنے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ مواہب الدنیا کے اندر ہے حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت گزار تھے، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا سل ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہے جنت میں بھی شرف حاصل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وغیرہ ذالک، اور بھی کچھ مانگ، یعنی یہ تو عطا ہو گیا ہے اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ طیبہ کے علاوہ لا یعنی نہیں سنا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سائل نے آ کے حضور سے کچھ مانگا ہو اور حضور نے لا کہہ دیا ہو، حضور نے نہیں کہہ دیا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں سنا۔ امام ترمذی نے شمائل محمدیہ کے اندر یہ لکھا، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور ایسے قریب تھے، ایسے جواد تھے، ایسے عطا کرنے والے تھے کہ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا اور ظاہری طور پہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، حضور اتنے قریب تھے، اتنے عطا کرنے والے، اتنے سخی اور جواد تھے۔ حضور آپ اس سائل کو فرماتے فلاں شخص سے میرے نام کا ادھار قرض لے لو اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو، جب میرے پاس آئیں گے میں وہ قرض ادا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان شریف میں ایسے ہوتی، صحابہ کہتے کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے اس ہوا سے بھی زیادہ تیز حضور رمضان شریف کے اندر صدقات و خیرات کرتے تھے۔ درود تاج میں ایک لفظ ہے واللہ عاصمہ، کہ اللہ آپ کو بچائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے واللہ یعصمک من الناس، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہ مشتمل کتب بھری پڑھی ہیں کہ بے شمار ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفاران قریش، کفاران مکہ سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا، اس کی چند ایک مثالیں آپ سماعت کریں۔ ابو لہب، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابو لہب کا کیسے انجام ہوا۔ ابو لہب یہ بدبخت حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا، یہ ایسے موذی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کو پھنسی ایسی نکلی جسے عرب کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، چنانچہ یوں ہی پڑا رہا، اس کے پاس بھی کوئی نہیں آتا، اس کی اولاد بھی نہیں آتی تھی، ہے مکہ کا سردار تھا، لیکن حضور کی گستاخی کی یہ سزا ملی، اس کی اولاد کسے چھوڑ گئی، یہاں تک کہ اسی حالت کے اندر یہ واصل جہنم ہو گیا اور اس کی لاش کئی دن تک زمین کے اوپر پڑی رہی، اس کو دفنایا نہیں، یہاں تک کہ اسمیل اور بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے پھر اس کے بیٹوں کو آر دلائی، شرمندہ کیا، تو پھر انہوں نے اس کے بیٹوں نے دور سے ایک لمبا بانس لے کے اور اس کے گھسیٹ کر ایک گھڑا کھود کے اس کے اندر پھینک دیا اور دور ہی سے پتھر اور مٹی وغیرہ پھینک کر اسے جو ہے وہ یوں دفن کیا۔ الامان الحفیظ،
اسی طرح اسود بن عبد یابوس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتا تھا. یہ بڑا عقلمند اور دانا آدمی تھا لیکن بدبخت تھا، حضور کی بارگاہ کا گستاخ تھا. اس کو اپنی عقل پہ، دانائی پہ بڑا گمنڈ تھا. لیکن حضور کی بارگاہ کا گستاخ تھا. اس بدبخت کو ایسی سزا ملی کہ اس کے سر کے اوپر پھوڑے، پھنسیاں اور دیگر قسم کے موذی مرض لگ گئے، اور اسی تکلیف کے اندر جو ہے، اسی سزا کے اندر یہ اب اسود بن عبد یابوس یہ بھی واصل جہنم ہوا. اسی طرح آپ غزوہ بدر میں دیکھیں، ابو جہل، ابو البختری، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر ذلیل رسوا ہو کے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے. لیکن آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے محفوظ و معمون رکھا. اسی طرح عبداللہ بن ابی سرا، یہ وہی لکھا کرتا تھا، وہی جب اترتی تو یہ وہی لکھا کرتا تھا، لیکن بدبختی تھی اس کی، یہ مرتد ہو گیا. اور پھر حضور کی ذات سے یہ عیب نکالا کرتا تھا، عیب لگایا کرتا تھا یہ بدبخت. چنانچہ اس بدبخت کو یہ سزا ملی کہ جب یہ مرا تو اس کے رشتہ داروں نے اس کو جب دفن کیا تو کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ اس کی لاش زمین کے اوپر قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے. اس کے رشتہ داروں نے یوں سمجھا کہ شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے نکال دیا ہے. انہوں نے پھر اس کو دفنایا، قبر میں پھر سے باہر پھینک دیا، یہاں تک کہ جتنی بار بھی وہ کوشش کرتے قبر اسے قبول نہ کرتی. یہاں تک کہ یہ بدبخت عبداللہ بن ابی سرا یہ اسی بدبختی اور سزا کے عالم کے اندر جو ہے زمین کے اوپر پڑا رہا. جو حضور کی بارگاہ سے نکلا، زمین بھی اسے نکال دیتی ہے، زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا. ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمانے لگے تو اس وقت تمام سرداران مکہ، کفاران قریش نے ننگی تلواریں لے کے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور برہنہ تلواریں لے کے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سروں کے اوپر خاک ڈال کے ان کے درمیان سے آپ نکل گئے. چنانچہ کافی دیر کے بعد گزرنے والے نے جب دیکھا کہ کفاران قریش کے سردار جو ہیں برہنہ تلواریں لیے حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں، تو پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، آج حضور کو قتل کر کے رہیں گے. اس شخص نے کہا میں نے بڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر کے اوپر مٹی اور خاک ڈال کے تمہارے درمیان سے نکل چکے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو واجب الاحترام درود تاج کے اندر یہ الفاظ ہیں واللہ عاصمہ، کہ اللہ آپ کو بچانے والا ہے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. تو اس الفاظ کو شرکیہ کہنا یا بدعت کہنا یہ قرآن و حدیث کے علوم سے ناواقفیت ہے اور حضور کی بارگاہ کی یہ بے ادبی ہے. آپ دیکھیں قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھی اور بے شمار احادیث اور حضور کی سیرت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا.